لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی مضبوط کرو، تب جا کر تم پکے مومن پکے مسلم کہلاؤ گے، ورنہ بدعملی کے نتیجے میں تمہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ جو انسان دنیا میں ماچس کی ایک تیلی کو جلا کر اپنے ہاتھ پر نہیں رکھ سکتا، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو برداشت کر سکے گا؟ اور جہنم میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر جل رہا ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا دنیا میں۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جہنمیوں کو جب آگ اس کو جلائے گی تو اس کے چمڑے جب راکھ ہوتے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیا چمڑا اس پر لگا دے گا، نیا چمڑا پیدا کرے گا، پھر وہ آگ اس کو جلائے گی، پھر اس پر نیا چمڑا آئے گا، پھر آگ جلائے گی، پھر نیا چمڑا آئے گا، گویا کہ اس کا چمڑا پگھل پگھل کر جل کر آگ میں گرتا جائے گا اور ایک نیا چمڑا اس پر ڈال دیا جائے گا۔ تو اب بتاؤ کہ جب آدمی جل کر راکھ ہوگا ہی نہیں تو اپنی تکلیف کو برابر ہمیشہ محسوس کرتا رہے گا یا نہیں کرتا رہے گا؟ ایک انسان ہے جو دنیا میں جل کر راکھ ہو گیا، مر کر ختم ہو گیا، اس کی تکلیف بس جلنے بھر تھی، لیکن جہنم میں جل رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو جلتا ہوا کوئی دیکھتا ہے تو وہ بچانے آ جاتا ہے، یا تو آگ پر پانی ڈالتا ہے یا کپڑا اوڑھا دیتا ہے نا۔ جہنم میں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا، وہاں کسی کی طاقت ہی نہیں ہے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے عمل کو اگر ہم نے صحیح نہیں کیا، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں اس کی پابندی نہیں کی، نماز کی پابندی نہیں کی، روزے کی پابندی نہیں کی، اگر حج فرض ہے تو حج کو ادا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تو پھر کیا ہے اس کا ٹھکانہ؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو یہ بروں کے لیے بری جگہ ہے، اچھوں کے لیے جہنم نہیں ہے، اچھوں کے لیے جنت ہے، اور جنت بہت اچھی جگہ ہے۔ تو بس یہ دنیا اعمال کی جگہ ہے، اعمال اچھے کرو، مرنے کے بعد جنت میں جاؤ، اعمال برے ہوں گے، مرنے کے بعد دوزخ میں۔